جی دوستو، آج ہم موجود ہیں حضرت مادھو لال حسین کے مزار کے اوپر جو باغبان پورہ لاہور میں موجود ہے۔ مادھو اور لال حسین، مادھو جو تھا یہ ایک برہمن ہندو لڑکا تھا اور لال حسین اللہ کے ولی ہوئے اور یہ مسلمان تھے، اور یہ ان دونوں کی جو ایک داستان ہے، بہت ہی خوبصورت داستان لکھی گئی۔ کئی عالموں نے، کئی لوگوں نے مختلف اینگل کے ساتھ ان کی تاریخ لکھی، لیکن آج آپ کو جو تاریخ بتائیں گے وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ مادھو لال حسین، حضرت لال حسین بادشاہ سرکار نے جو مرید تھے ان کا نام تھا مادھو، جو کہ ہندو لڑکا اور برہمن لڑکا تھا۔ سرکار لال حسین کا حکم ہوا کہ مجھ سے پہلے مادھو کا نام لگایا جائے، تو مادھو لال حسین سارے مریدین علاقہ نے کہنا شروع کیا، تو سب سے پہلے نام مادھو کا آتا ہے، اس کے بعد لال حسین آتا ہے۔ لال کیسے نام پڑا یہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، لیکن ان کا صحیح نام جو تھا محمد حسین تھا، تو لال حسین بعد میں نام پڑا، پھر مادھو لال حسین بن گیا پورا۔ یہ آپ کو ساری تصدیق ہم کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لال حسین سرکار جو تھے یہ کن کے مرید تھے۔ ان کا مرشد جو تھا حضرت شیخ بہلول تھے، جنہوں نے اپنی مریدی میں لیا تھا ان کو، حضرت لال حسین کو۔ آپ اکبر بادشاہ کے دور میں تھے، اور ایک دن حضرت شیخ بہلول نے مادھو لال حسین سرکار کو راوی کے کنارے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے پانی لے کے آؤ، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک نورانی نور چہرے والا بزرگ ملے گا، تو وہ جیسا کہے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب گئے وہاں پہ تو آپ کو جب پانی آپ نے بھرا تو اچانک مڑے تو ایک بزرگ نورانی نور سفید بالوں میں، چمکتے ہوئے بالوں میں، چمکتی داڑھی میں آپ کو نظر آ گئے، تو ایک دم سے آپ ڈرے۔ تو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے حکم کیا میں خضر ہوں اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں پانی ڈالو۔ جب آپ نے پانی ڈالا تو اس پہ کچھ پڑا، پڑنے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ اس کو پی لو، اور اس کے بعد آپ کے اندر ایک عالمی روحانی طاقت پیدا ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ ایسی عبادتوں میں مشغول رہے۔ کچھ عرصے بعد استاد نے کچھ کہا تو آپ نے قرآن کی تفسیر کو کنویں میں ڈال دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہی طالب علموں نے کہا کہ تم کو پتہ بھی ہے لال حسین تم نے کیا کیا ہے، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کیا میں اس کو نکال کے دوں؟ طالب علموں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، اب تک تو اوراق ورق جو ہیں وہ بھی گل چکے ہوں گے، ختم ہو چکی ہوگی۔ تو آپ نے کنویں کو حکم کیا کہ کتاب کو باہر نکال دو، تو کنواں ابل کے اور کتاب کو باہر لے آیا، اور آپ نے پکڑ کے یوں ٹپکی لگائی جب، تو اس کے اندر سے مٹی نکلی، یعنی کہ وہ گیلی تک نہیں ہوئی۔ یہ معجزہ دیکھ کے طالب علم حیران اور پریشان رہ گئے، اور آپ کے مرید ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح کے بعد جب آپ کو مادھو کو آپ نے دیکھا تو آپ اس کے اوپر فدا ہو گئے۔ مثلاً یہ لکھنے والی طریق نے اپنی مرضی سے کچھ لکھا، لیکن وہ حکم الہی ہوا کہ اس کو آپ نے اپنا مرید کرنا ہے اور اس کو مسلمان کرنا ہے۔ تو پھر آپ 12 برس تک مادھو کے برہمن لڑکے کے ہندو کے گھر کے چکر لگاتے، گلیوں کے چکر لگاتے، پیچھے پیچھے رہتے، کیونکہ آپ کو حکم الہی تھا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے، اسے اپنا مرید کرنا ہے۔ لیکن پھر حکم الہی آیا جب، تو وہ آپ کے پاس آ گئے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کرامات تھی آپ کی۔ آپ روزانہ حضرت داتا گنج بخش سرکار کے روزہ اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے، عبادت میں وہاں پر مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے مریدین کو حکم فرمایا کہ جب میری وفات ہوگی تو شادرہ کے علاقے میں ایک جگہ کی تصدیق کروائی کہ آپ نے یہاں دفنانا ہے مجھے، اور
12 سال کے بعد یہ دریا پہ ایک سیلاب آئے گا تو آپ نے میری یہاں سے میت کو نکال کر پھر بھگوان پورہ پہ ایک جگہ پر شناخت کروائی، ایک جگہ کی، وہاں پہ دفنانا ہے۔ تو ہوا اللہ پاک کا کرم ایسا کہ آپ جب وفات پا گئے تو 12 برس کے بعد راوی کے اوپر سیلاب آ گئی، اور آپ کے حکم کے مطابق جب قبر کو کھولا گیا تو ہزاروں مریدین آپ کے موقع پر موجود تھے، لیکن جب قبر دیکھی گئی تو قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب سب پریشان ہو گئے تو ایک دم سے اوپر سے ایک روشنی آ کے قبر کے اندر چلی گئی، تو پھر جب دیکھا تو اس کے اندر ایک گلدستہ پڑا تھا، اور اندر سے آواز آئی کہ مجھے جب آپ دفنا کر گئے تھے تو میں گلزار ہو گیا، اور اللہ نے مجھے اب ایک گلدستے کے روح میں دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اسی طرح سے اس کو میت تیار کر کے اور میں نے میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھے دفنا دیا جائے۔ تو آپ کو اسی طرح بھگوان پورہ میں لایا گیا اور دفنایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد مادو لال حسین بھی وہاں پر آگے مادو، اور ان کو بھی وہیں پہ آپ کے بغل میں دفنا دیا گیا۔ اس ٹائم آپ کے دونوں کے روزے بھگوان پورہ میں موجود ہیں۔ یہ ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی شانیں۔